صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. قرآن کریم میں اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیت فرماتا ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ. رسول خدا نے کہا تھا نا کہ علی منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی مجھے موسیٰ سے نسبت ہے، علی کو ہارون سے نسبت ہے. مجمع کی توجہ ہو ساری، خدا کی قسم سینے میں دم نہیں ہے لیکن پوری طاقت سے جملہ پیش کر رہا ہوں. اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں نے موسیٰ کو 3 گروہوں کی طرف بھیجا، فرعون، حامان، قارون. رسول خدا بھی 3 ہی کی طرف بھیجے گئے. کون کون تھے؟ فرعون حکمران تھا. یہ 3 نام نہیں ہیں، 3 کردار ہیں. یہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں. اگر کہیں گے تو پڑھوں گا. یہ 3 کردار پیش کرنا چاہتا ہوں. مجمع چلے میرے ساتھ. یہ 3 کردار پڑھنا چاہتا ہوں. فرعون کون تھا؟ فرعون سر پہ سینگ تھے اس کے. ابھی انہوں نے مصر سے اس کی ممی نکالی ہے. ممی کہتے ہیں جو ڈھانچہ اس کو پیٹ کاٹ کے آنتے وغیرہ نکال دیتے تھے تاکہ گلے نہیں، اور پھر کچھ جسم پہ لگا دیتے تھے تاکہ خراب دیر سے ہو. تو انہوں نے تصویر نکالی ہے اس کی کہ کیسا رہا ہوگا، اور تصویر شائع بھی کر دی ہے. ایسا رہا ہوگا. نہ سر پہ سینگ تھے، نہ کوئی 8-10 پاؤں تھے، نہ 20-25 ہاتھ تھے. وہی 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، 2 آنکھیں جیسے عام انسان ہوتے ہیں. لیکن تھا فرعون. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ تب اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف. کون تھا فرعون؟ حکمران. اور کیسا حکمران؟ کرپٹ. ایک کرپٹ رولر. حکمران تھا جس میں ساری خرابیاں پائی جاتی تھی. ظالم بھی تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. سورہ فجر میں اللہ فرما رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. مطلب میخ کو کہتے ہیں کیل. سروں میں کیل ٹھوک دیتا تھا اور کہتا تھا یہ ہاتھ جتنا لمبا کیل ہے فوراً نہ ٹھوکنا، مر جائے گا. آرام آرام سے سر میں اتارو، تڑپ تڑپ کے مرے. سورہ فجر اٹھا کے دیکھیں. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. آپ کے رب نے ان پہ عذاب بھیجا. فرعون کون تھا؟ حکمران، کرپٹ حکمران، جو بازور و زبردستی اپنی بات منوائے وہ فرعون. مجمع نہیں ہے بھائی. پاکستان کے حالات کے تناظر میں سن لیجئے گا. مجھے پابندیاں لگتی ہیں تو لگ جائیں، میں جو حق ہے بیان کروں گا. وہ حاکم جو اپنی بات کو بازور منوائے، کوئی نہیں مانتا تو جیل میں ڈالوں گا، بے لباس کروں گا، سڑکوں پہ لے جا کے ماروں گا، بدنام کروں گا. جو زبردستی بات کو منوائے وہ فرعون، چاہے اس زمانے کا ہو. یار سلامت رہے. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کرام. بس زور بات کو منوانا. بھائی میرا آپ کا کہاں وما، یہ قرآن کریم کی آیات ہے، سن لیجئے گا سارا مجمع توجہ سے سنیں. ذمہ داری سے جو پڑھ رہا ہوں قرآن سے پڑھ رہا ہوں. آج انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. عربی زبان میں سیطرہ کہتے ہیں ناکہ بندی کو. پولیس والے ناکہ لگا لیتے ہیں نا، نہیں گزر سکتے، اسے کہتے ہیں سیطرہ. توجہ، اللہ پیغمبر اسلام سے متعلق افضل ترین نبی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان سے متعلق کہتا ہے قرآن کریم میں
انما انت مذکر، اے میرے حبیب آپ صرف تذکر دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ پولیس مین بن جائیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بھائی پیغمبر پولیس مین نہیں بن رہے تھے، گھروں میں نہیں جا رہے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے آنے والے تمام حکمرانوں کو کہا فرعون نہ بننا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ انما انت مذکر، اے میرے حبیب آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ بھی تذکر دینے گئے، گناہ نہ کرنا، چھپ کے بھی دودھ میں پانی نہ ڈالنا، شراب نہ پینا، چھپ کے پیو گے سزا نہیں دوں گا، گناہ ہوگا کیونکہ اللہ تمہیں پھر بھی دیکھ رہا۔ اب اگر تمہیں اللہ ہی کا پاس نہیں تو پھر آخرت ہی میں عذاب ہوگا، میں چھپ چھپ کے تمہاری جاسوسیاں نہیں کروں گا۔ پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، معاشرہ پیش کر رہا ہوں پورا موضوع، میں نے بہت یقین مانی پوری رات نہیں سویا ہوں، کوشش کرتا رہا کہ اتنا مجمع جب پہنچ رہا ہے تو میں کوشش کروں کہ مطالب پیش کر سکوں گا خدمت میں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ پولیس مین بن جائیں، کھڑے ہو جائیں، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ پیغمبر اسلام کیا چاہتے تھے؟ ہر آدمی جنت میں جائے، ہر آدمی مسلمان بن جائے، ہر آدمی مومن بن جائے، ہر آدمی متقی بن جائے، ہر آدمی جنتی بن جائے، اور کچھ مسلمان ایسے ہیں جو جنت کے راستے میں کھڑے ہو گئے، سب کافر بن جائیں، میں کسی کو جنت میں نہ جانے دوں۔ نہیں ہے مجمع؟ بے شک نعرہ نہ لگائیں، سنیں غور سے سنیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، سلامت رہیں بھائی، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ اب 3 طبقات پیش کر رہا ہوں، الی فرعون و حامان و قارون۔ پہلا فرعون، ظالم حکمران، کرپٹ حکمران۔ دوسرا حامان کون تھا؟ ملا، اچھا لفظ مجھے ملا نہیں، اور کرپٹ مذہبی پیشوا۔ کرپٹ حکمران ہوتے ہیں یعنی ایسا حکمران جس کا کردار نہ ہو، جس کے اندر عدالت نہ ہو۔ میں یقین مانیے الفاظ تلاش کر رہا تھا، دیکھا میں نے پاکستان میں زیادہ تر جو آپ کے لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ کرپشن ہی استعمال ہو رہا ہے، یہ انگریزی کا لفظ ہے، کوئی اور لفظ ہے تو بتا دیجیے بہتر ہے۔ حکمران فرعون، اور حامان کون تھا؟ کرپٹ مذہبی آدمی، ربی یہودی ملا کو کہتے ہیں، پادری یا کشیش کہتے ہیں، عیسائی ملا کو، اور مسلمان کرپٹ عالم دین نہ ہو، عالم دین ہو تو کرپٹ نہیں ہوتا، بڑا فرق ہے عالم دین میں اور ملا میں۔ حامان کون تھا؟ کرپٹ ملا۔ اب یہ کرپٹ ملا کی علامت کیا، نشانی کیا؟ جو حکمران آیا اس کے سیاہ و سفید پہ دستخط کرتا جائے۔ نہیں ہے مجمع؟ اگر یزید جیسا بھی حکومت میں آ جائے تو کچھ پہنچ گئے، میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون آیا، اس کی بھی ایک آدمی نے بیعت کر لی، وہ آدمی جس نے مولا علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ تو حجاج نے کیا کہا؟ کیا بات ہے، کیوں آیا تو؟ یہ نہیں سوچ رہا کہ خلیفہ کا بیٹا اتنا بڑا صحابی ہے، کون ہے، تو اس سے بات کی، توہین کی اس کو، کیوں آیا؟ مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی تھی کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، بیعت کے بغیر مر جائے، وہ کافر مرا ہے۔ تو سوچا آپ امام بن گئے ہیں، خلیفہ بن گئے ہیں، آپ کی بیعت کر لوں۔ کہ میرے ہاتھ مصروف ہے، میرے پاؤں پہ بیعت کر لے۔ حجاج ملعون نے کیا کہا؟ پاؤں پہ بیعت کر لے، نام نہیں لے سکتا۔ اس نے ان سے پاؤں پہ بیعت کروائی، میرے پاؤں پہ بیعت کر، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیعت کر لی، پاؤں پہ بیعت کی۔ ابھی باہر نہیں نکلے تھے محل سے حجاج کے، کہ اس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں نہ کی تھی، آج میرے پاؤں پہ بیعت کی۔ نہیں ہے مجمع؟ او درباریوں سوچ لو، جب یزید نے کہا تھا نا حسین ابن علی کے خلاف فتویٰ دو، بڑے بڑے لوگوں نے فتوے دے دیے تھے، حسین باغی ہے مار دو، ہوا تاریخ میں۔ اگر عالم دین
اللہ رسول سے اہل بیت سے دور ہو جائے تو اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں. میری باتیں بری تو محسوس نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ 3 نام نہیں ہے، 3 طبقات ہیں. سن لیجئے گا. الا فرعون و حامان و قارون. قارون کون تھا؟ دوسرا تھا. قارون تھا سرمایہ دار. قارون کا خزانہ کہتے نہیں آپ اردو میں؟ قارون کا خزانہ تو نہیں ہے تیرے پاس؟ 50 سے زیادہ گدھوں پہ اس کے سونے کے جو تجوریاں تھیں ان کی چابیاں لدی ہوتی تھی. اتنا دولت تھی. ابن لی سرحن یعنی سنیں گے عجیب و غریب ہے نا یہ. جو معاشرے کا کرپٹ سرمایہ دار ہو، کرپٹ سرمایہ دار، وہ معاشرے کو کھوکھلا کر دیتا. جب خریدنے لگے گا تو زور لگائے گا سستا خریدوں، جب بیچنے لگے گا تو جھوٹی تعریفیں کر کے مہنگا بیچے گا. اور آئندہ جو دنیا میں نظام آنے والا ہے، میرے بہت سے بھائی میں جانتا ہوں دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہیں ان مجالس کے لیے، میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا ہوں. سن لیجئے، آئندہ جو حکومت آنے والی ہے، جو نظام نیا ماڈل آیا، میں نے پچھلے سال کہا تھا کل پیش کروں گا تفصیلی، شاید آج کچھ الفاظ پڑھ دوں. جو اب نیا نظام بنا رہے ہیں اس میں حکمران سب سے اوپر نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سب سے اوپر نہیں ہے، کارپوریشنز سب سے اوپر ہے. یہ جو بڑے بڑے تاجر ہوں گے، ارب پتی کھرب پتی، حکومتیں وہ کنٹرول کریں گے، میڈیا وہ کنٹرول کریں گے، ساری اسٹیبلشمنٹ وہ کنٹرول کریں گے، فوجیں وہ کنٹرول کریں گے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں جائے. کیوں؟ پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. اگر پیسہ زیادہ ہو اور دین کے خلاف استعمال ہو تو ابو لہب بنا دیتا ہے، ابو جہل بنا دیتا ہے، ابو سفیان بنا دیتا ہے، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نہیں بناتا.